آج کا موضوع ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس امت کے وہ خوش نصیب حضرات ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کا دیدار کیا اور ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی۔ در حقیقت یہ اشاعت کی ایک جماعت تھی جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے چنا تھا کہ وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اپنائیں اور اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر کے اپنے بعد والوں تک پہنچائیں۔ شمائر رسالت کے ان پروانوں کے کچھ واقعات پیش خدمت ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے سرخیل امام اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ اور کنیت ابوبکر تھی۔ آپ کی 4 پشتے صحابی بنی، رنگ سرخ و سفید، بدن دبلا پتلا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے کمالات نبوت سب سے زیادہ حاصل کیے۔ امام راضی نے ثانی اثنین کی تشریح کرتے ہوئے لکھا، وہ اکثر دینی مراتب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ثانی تھے۔ اس کی تفصیل یوں ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت اللہ میں نبی علیہ السلام کے ثانی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوات میں نبی علیہ السلام کے ثانی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں نبی علیہ السلام کے ثانی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی امامت میں نبی علیہ السلام کے ثانی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضہ انوار میں دفن ہونے میں نبی علیہ السلام کے ثانی تھے۔ علامہ سید محمد علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاہکار تصنیف رول معانی میں لکھا ہے کہ غار ثور میں داخل ہونے سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، آپ غار میں ہرگز داخل نہ ہوں جب تک میں اس میں داخل ہو کر جائزہ نہ لے لوں۔ اگر کوئی موذی چیز ہو تو آپ سے پہلے وہ مجھ پر وارد ہو۔ جب صدیق اکبر نے غار کی صفائی کر لی تو غار کے اندر کئی سوراخ تھے۔ انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑ کر اس ٹکڑوں سے سوراخ بند کر دیے۔ ایک سوراخ باقی رہ گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر اپنی ایڑی رکھ دی۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اور غار میں ایک سوراخ تھا جس میں سانپ جیسی موذی جاندار تھے۔ پس حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدشہ لاحق ہوا کہ اس میں کوئی چیز نبی علیہ السلام کو ایذا نہ پہنچائے۔ پس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا قدم اس سوراخ پر رکھ دیا۔ موذی سانپ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاٹ لیا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک میں زہر کا اثر ہوا تو آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آئے، مگر نبی علیہ السلام کی محبت کی بنا پر انہوں نے اپنے پاؤں کو نہ ہٹایا۔ دنیا عشق و محبت کی ایک بے مثال داستان ہے۔ جب نبی علیہ السلام کے رخسار مبارک پر آنسوؤں کے قطرے گرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابوبکر کیا بات ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صورتحال سے آگاہ کیا۔ نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن لگایا تو زہر کا اثر جاتا رہا۔ عشق کی لذت مگر خطروں کی جانکاہی میں ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر ہجرت کی رفاقت کے لیے خود تمنا پیش کی جو نبی علیہ السلام نے قبول فرمائی۔ اس پر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ مجھے اس دن پتہ چلا کہ انسان فرتے خوشی میں بھی رو پڑتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس عاشق صادق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا گھرانہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں مشغول تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں ساتھ رہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا دن قریش مکہ کے حالات کی خبر لیتے اور رات کو غار ثور میں آ کر حالات سے آگاہ کرتے۔ عامر بن فہیرہ نامی غلام سارا دن بکریاں چراتا اور اسی بہانے غار ثور میں آ کر دودھ دے جاتا۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ کم عمری تھی، وہ غار ثور میں کھانا پہنچاتی، جبکہ زوجہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں نبی علیہ السلام کا کھانا پکاتی۔ ایک دفعہ اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا لے کر آئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کا چہرہ مغموم دکھائی دیتا ہے۔ پوچھا، اسماء کیا پریشانی ہے؟ عرض کرنے لگی، اے اللہ کے محبوب، کل جب میں کھانا پہنچا کر واپس جا رہی تھی تو
ابو جہل نے راستے میں مجھے پکڑ لیا اور کہنے لگا تمہیں پتہ ہے تمہارے پیغمبر کہاں ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا بتاؤ۔ میں نے کہا نہیں بتاتی۔ اس نے دمکایا کہ بتا دو ورنہ میں تمہیں بہت ماروں گا۔ میں نے نہ بتایا تو اس نے ایک زوردار تھپڑ میرے رخسار پر مارا۔ میں نیچے گر پڑی، میری پیشانی پتھر سے ٹکرائی اور اس سے خون نکل آیا۔ میں اٹھ کر کھڑی ہوئی اور روتے ہوئے ابو جہل سے کہا یاد رکھ میری جان تو تیرے حوالے، مگر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرے حوالے نہیں کروں گی۔ وہ صدیق ہمارے مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا سب لوگوں میں سے بڑا محسن اور وہ ہمارے طور سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا کلیم۔ جب 3 دن کے بعد غار ثور سے نکل کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی دائیں اور کبھی بائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر یہ کیا معاملہ ہے؟ عرض کیا اے اللہ کے محبوب، جب پیچھے چلتا ہوں تو ڈر لگتا ہے دشمن کہیں دائیں سے نہ آ جائے تو ادھر چلنے لگ جاتا ہوں، پھر ڈر لگتا ہے کہیں بائیں سے حملہ آور نہ ہو تو ادھر چلنے لگ جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، جس طرح شمع کے گرد پروانہ چکر لگا رہا ہوتا ہے، ایک عاشق صادق اپنے محبوب کی گردیوں چکر لگا رہا تھا۔ ہجرت کے سفر میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چراواہ کو دیکھا کہ بکریاں چرا رہا ہے۔ انہوں نے اس سے پوچھا کیا تمہاری بکریاں دودھ دیتی ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں دیتی ہیں۔ پھر پوچھا کیا تم مجھے دودھ دو گے؟ کہنے لگا ہاں دوں گا۔ پھر اس نے دودھ نکالا اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک برتن میں ڈال لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لے کر چل دیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احتیاطاً دودھ کے برتن پر کپڑا ڈال دیا تاکہ لے جاتے ہوئے دودھ میں گرد وغیرہ نہ پڑے۔ جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عجیب جملہ کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا دودھ پیا کہ میرا دل خوش ہو گیا۔ عام طور پر کہا جاتا ہے فلاں نے اتنا دودھ پیا کہ اس کا دل خوش ہو گیا، لیکن یہاں معاملہ جدا ہے کہ فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا دودھ پیا کہ میرا دل خوش ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں عشق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کتنی پیاری مثال ہے کہ دودھ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرما رہے ہیں اور محب حقیقی کا دل خوشی سے پھولے نہیں سماتا۔ حالانکہ بھوک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نڈال کر رہی تھی۔ مدینہ طیبہ پہنچے تو اہل مدینہ نے دونوں مہمانوں کا استقبال کیا، مگر چونکہ انصار پہلے نبی علیہ السلام کی زیارت میں شرف نہیں ہوئے تھے، لہٰذا وہ غلطی سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد جمع ہونے لگے۔ اتباع اتنی کامل تھی کہ نبی اور امتی میں فرق کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ رفتار، گفتار، چال ڈال، لباس وغیرہ میں اتنی مشابہت کے نقل اور اصل میں امتیاز کرنا مشکل تھا۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من تو شدم تو من تو شدی، من تن شدم تو جاں شدی، طاقس نگوید بعد عظیم من دگرم تو دگری۔ میں تو ہو گیا تو میں ہو گیا، میں تن بن گیا تو جان بن گیا، اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں اور ہوں اور تو اور ہے۔ جب آفتاب کی گرمی میں شدت آنے لگی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر چادر پھیلائی، تب لوگوں کو خادم و مخدوم میں پہچان ہوئی۔ بخاری شریف کی روایت ہے جب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی چادر کا سایہ کیا تو اس پر لوگوں نے نبی علیہ السلام کو پہچانا۔ اس واقعہ سے ایک عاشق صادق کو کامل اتباع کا پتہ چلتا ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں، خوشبو، نیک بیوی اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ وفاؤں کے بادشاہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر تڑپ اٹھے، عرض کیا اے اللہ کے محبوب مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ آپ کے
चेहरा अनवर को देखना, आपके चेहरा अनवर को देखना और आपके हुक्म पर माल खर्च करना और ये कि मेरी बेटी आपके निकाह में है। इन तीनों चीज़ों का मरकज़ व महवर देखा जाए तो आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकत बनती है। यही तो आशिक सादिक की पहचान होती है। इसका सब कुछ अपने महबूब पर कुर्बान होता है। हज़रत उमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत है, एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के मकाम हिजर में नमाज़ पढ़ रहे थे। उक़बा बिन अबी माईत ने आगे बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में कपड़ा डालकर ज़ोर से दबाया। बस अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े और इसे कंधों से पकड़कर हटाया और कहा, तुम ऐसे शख्स से कत्ल करने के दर पे हो जो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। जब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुतबा दिया तो कफ़ार ने नबी अलैहिस्सलाम को छोड़कर अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पकड़ लिया। इस कदर मारा कि बाज़ लोगों ने समझा कि फ़ौत हो गई हैं। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रिश्तेदार उनको उठाकर घर लाए तो पूरा जिस्म ज़ख्मी हो चुका था। जब काफ़ी देर के बाद बेहोशी से इफ़ाक़ा हुआ तो आंखें खोलते ही आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस हाल में हैं? वालिदा ने कहा, हमें इल्म नहीं। अल्लामा इब्ने हजर अस्क़लानी ने साहबा में उम्मुल खैर के तर्जमे में लिखा है, बेशक अबू बकर ने बेहोशी से इफ़ाक़े के बाद नबी अलैहिस्सलाम की खैरियत पूछी। इनकी वालिदा ने कहा, मालूम नहीं। तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, उम्मे जमील बिनते ख़ताब से पूछें। वो इसकी तरफ गई और जाकर पूछा, ये इश्क व मोहब्बत की कितनी आला मिसाल है कि अपनी तकलीफ़ को यकसर भूलकर जब तक नबी अलैहिस्सलाम की खैरियत मालूम नहीं की, इस वक्त तक चैन नहीं आया। कुछ अरसा के बाद नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इजाज़त दी कि तुम हबशा की तरफ हिजरत कर जाओ, इसलिए कि कफ़ार तुम्हारे दर पे हैं। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चल पड़े। रास्ते में मकामे बरकुल गमाद पर एक काफ़र इब्ने वगना से मुलाकात हुई। बरकुल गमाद पर एक काफिर इब्ने दगना से मुलाकात हुई। इसने कहा, तुम जैसा आदमी यहाँ से क्यों जाए, चलो मैं तुम्हें अपनी अमान में रखता हूँ। चनाचा इब्ने दगना ने मक्का मुकरमा में आकर कुरैश मक्का में ऐलान किया कि आज के बाद अबू बकर मेरी अमान में है। कुरैश ने कहा, इस अमान को तस्लीम कर लिया, मगर फरमाइश की कि अबू बकर को समझा दो कि ये कुरान ऊंचा ना पड़े। बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं, और ये ऊंची आवाज़ से कुरान ना पढ़े, हमें डर है कि हमारी औरतें और बच्चे मुतासिर ना हो जाए। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से इबादत में इतना कामिल शगफ़ हासिल हो गया था कि सोज़ो गदास की वजह से रिक्कत तारी रहती थी, जिसका दूसरों पर भी असर पड़ता था। बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं, और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज अदा फरमाते, कुरान मजीद पढ़ते, बस मुशरिकीन की औरतें और बच्चे आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बंजरे ताज्जुब देखते। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये कैफियत होती कि जब वो कुरान पढ़ते तो इन्हें अपनी आंखों पर काबू ना रहता। कुरैश ने इस पर भी इतराज़ किया तो इब्ने दगना ने अपनी अमान वापस ले ली। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी अमान वापस करता हूँ और अल्लाह की पनाह पर राज़ी हूँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने हमें इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह का हुक्म दिया। मेरे पास काफ़ी माल था। मैंने सोचा कि आज मैं अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सबकत ले जाऊंगा। चनाचा मैंने आधा माल सदका किया। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, अहले खाना के लिए क्या छोड़ा? मैंने अर्ज़ किया, इसके बराबर यानी आधा। इतने में अबू बकर भी अपना माल लेकर आगे। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, अहले खाना के लिए क्या छोड़ा? अर्ज़ किया, इनके लिए अल्लाह और इसके रसूल को छोड़ आया हूँ। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मैं तुम्हारे साथ कभी किसी चीज़ में मुकाबला ना करूँगा। अल्लामा इकबाल ने इस वाक़े को अजीब अंदाज में पेश किया। इतने में वो रफ़ीक़े नबुव्वत भी आ गया।
اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس کا چشم جہاں میں ہو اعتبار، بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، اے تجھ سے دیدہ ماں انجم فروغ گیر، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے گھر میں رو رو کر دعا مانگ رہے تھے۔ جب فارغ ہوئے تو اہل خانہ نے پوچھا کیا وجہ تھی؟ فرمایا میرے پاس کچھ مال ہے جو میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، مگر دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے اور لینے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بے ادبی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے رب کائنات سے رو رو کر دعا مانگ رہا تھا کہ اے اللہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ وہ ابوبکر کے مال کو اپنا مال سمجھ کر خرچ کریں۔ چنانچہ وہ دعا قبول ہوئی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کو اپنے مال کی طرح خرچ کرتے تھے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک لوگوں میں سب سے بڑا محسن خدمت اور مال کے اعتبار سے ابوبکر ہے۔ جب نبی علیہ السلام مرض الوفات کی حالت میں تھے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی امامت کرواتے تھے۔ ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے کہ نبی علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً پیچھے ہٹے۔ نماز سے فراغت پر نبی علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر میں خود تمہیں حکم کر چکا تھا تو تم اپنی جگہ پر کھڑے رہنے سے کون سی چیز مانع تھی؟ عرض کیا یا رسول اللہ ابھی قحافہ کا بیٹا اس لائق نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نماز پڑھائے۔ جب نبی علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرمایا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی ہاتھ میں تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور اعلان کر دیا کہ جس نے کہا کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو آپ تشریف لائے۔ پس ابوبکر آئے اور نبی علیہ السلام کے چہرے سے چادر ہٹا کر پیشانی کا بوسہ لیا اور کہا آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ نے زندگی بھی پاکیزہ گزاری اور پاکیزگی سے ہی خالق کو جا ملے۔ سیدنا اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض قرائن سے پتہ چل چکا تھا کہ اب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی ہونے والی ہے، اس لیے جب سورۃ النصر نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم خوش ہوئے، مگر عاشق صادق ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل گرفتہ ہو کر مسجد کے کونے میں رونے بیٹھ گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا اس صورت میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہوں گے، یہ پیغام تو خوشی کا ہے، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ فرمایا ہاں جب کام مکمل ہو گیا تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اپنے محبوب حقیقی سے جا ملیں گے، میں جدائی کے تصور میں بیٹھا رو رہا ہوں۔ جب فتح مکہ کے دن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ نے ایمان لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوشی کا اظہار فرمایا۔ اس پر عاشق صادق نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو دین حق کے ساتھ بھیجا، ان کے اسلام لانے کی نسبت مجھے آپ کے چچا ابو طالب کے اسلام لانے کی خوشی زیادہ ہوتی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنا کمال حاصل کر چکے تھے کہ آپ ان کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرا سی گستاخی بھی برداشت نہ تھی۔ چنانچہ ایمان لانے سے پہلے ایک مرتبہ ان کے والد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی نازیبہ بات کہہ دی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے نبی علیہ السلام کی شان میں کوئی گستاخی کی تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر کی طرح اس پر جھپٹے اور فرمایا